بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب محترم جواد خالد صاحب، جو کہ دیرینہ ہمارے کلائنٹ ہیں اور کافی عرصے کے بعد آج یہ ہمارے آفس میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان سے فیڈ بیک لینا چاہوں گا اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے کہ یہ اس کو کیسا سمجھتے ہیں، کیا یہ بچت کرنے کا ایک منظم اور مؤثر طریقہ کار ہے، اور ہماری خدمات کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا جواد خالد صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جناب جواد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا حال ہے انیس بھائی؟ الحمدللہ۔ میں ہائیلی سیٹسفائیڈ ہوں انیس بھائی کی سروسز سے۔ آل اراؤنڈ ہم لوگوں کو 2016 سے آنورڈ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ میں باہر چلا گیا ہوا تھا، باہر سے واپس آیا ہوں تو آ کے میں نے بھائی کو کانٹیکٹ کیا کہ انیس بھائی اتنے عرصے سے میں اپنی پالیسیز کو کنٹینیو نہیں کر سکا ہوں، تو مجھے کوئی بیسٹ پاسبل اس کا سولوشن دیں۔ انہوں نے ہر طریقے سے سیٹسفائی کیا کہ آپ اس پالیسی کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے آج 2 سے 3 آپشنز نئے دیے ہیں، اور میں اس پہ بھی ولنگ ہوں کہ یہ لازمی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ان کی ہر طرح کی رائے کی وجہ سے اور اتنا اچھے ریلیشن کی وجہ سے میں سیٹسفائی ہونے کے بعد میں نے کہا کہ میں دوبارہ سے کنٹینیو کروں گا، کیونکہ جتنا گیپ ہو چکا ہوا تھا 4-5 سال کا، آئی گیس انیس بھائی ہمارا اس بات کو لے کے گیپ آ گیا ہوا تھا، میری پالیسیز پے نہیں ہو رہی تھی، اور بھائی نے مجھے ایک سلوشن دیا ہے، اس کے اوپر کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ میرا ٹرسٹ آن اسٹیٹ لائف 2014-15 سے چل رہا ہے، اور میں تب سے ہی بڑا مطمئن ہوں۔ اگر میرے سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے پالیسی لینی ہے، تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر بزنس ٹریڈ کرنا ہے تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ کریں، یعنی اسٹیٹ لائف کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے۔ باقی بھی کمپنیز کر رہی ہیں، مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ای ایف یو ہے، باقی اور بھی ہیں، لیکن ادھر سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ وہ بزنس جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سروسز جنریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسٹیٹ لائف کے اندر سروسز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، بزنس جنریشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ انیس بھائی زیادہ بہتر طریقے سے اس بارے میں بتائیں گے کہ اتنے عرصے میں ان ٹچ رہا ہوں، میں ان کے اسٹیٹسز دیکھتا رہا ہوں جو وہ اپنے کلائنٹس کو سروسز دے رہے ہیں، تو کسٹمر کہیں نہ کہیں ان سے بہت زیادہ مطمئن ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار ان کے پاس آ رہا ہے، اور آج میں بھی انیس بھائی کے پاس اسی وجہ سے ادھر ہوں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے اعتماد کیا اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی بہتر خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بچت کے حوالے سے ایک مؤثر جو طریقہ کار ہم آفر کرتے ہیں پالیسی کی صورت میں، اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے بچت کرنے کا؟ کیونکہ ہم اپنے تئیں سیونگ نہیں کر پاتے، ہمیں ایک ایسے اسکیجول کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ اگر ہم عمل پیرا ہوں اور ہماری سیونگ ہونا شروع ہو جائے۔ جیسے عام طور پہ جو رواج ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طے شدہ وقت پہ ان کو اکٹھی رقم مل جائے اور ایک بچت کرنے کا ایک طریقہ ان کو مل جائے۔ تو آپ کی نظر میں یہ کیسا طریقہ ہے سیونگ کرنے کا کہ اگر آپ اس پہ مستقل مزاجی سے عمل کریں طے شدہ وقت کے لیے، تو آپ کی اکٹھی رقم آپ کو مستقبل میں مل سکتی ہے اور وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو انسرٹینٹی اس ٹائم پہ ہمارے یہاں پر چل رہی ہے، سیونگ کرنا تو امپاسبل ہو چکا ہوا ہے۔ سیونگ تب ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کی بہت سی ایسی ضروریات جو کہ اگر اپنا آپ دوسرے لفظ میں کہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے آپ سیونگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس بزنس جنریشن یا انکم جنریشن اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ویسے سیونگ کر سکیں۔ اس پروسیس میں اگر آپ پالیسیز لے لیتے ہیں تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ نے پیمنٹ دینی ہے۔ اگر آپ اس کو پر منتھ بیسس کے اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگے گا کہ آپ نے شاید مہینے کا 3, 4, 5, 10 ہزار روپیہ آپ نے سیونگ کرنی جو کہ ایزی ہے، اور آفٹر این ایئر اگر آپ نے 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے تو آپ نے وہ 1 سال کے بعد جمع کروا دینا۔ تو اس سینس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا کام کرنا زیادہ بہتر ہے، رادر دین کہ آپ ایک بلک اماؤنٹ جمع کروا دیں۔ اور جو پروسیس آف کمیٹیز آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر بھی لائبلٹی ہی ہے آپ کے پاس۔ اس میں مجھے پورا 1 سال کا ٹائم ہے میرے پاس، میں نے 1 سال میں نیٹی گریٹیز اپنی دیکھنی ہے۔ ملکی حالات اگر میرے پاس پیمنٹ اس طرح سے نہیں آئی ہے، پورے 12 مہینوں میں کوئی ایک ایسا مہینہ ضرور ہوتا ہے جس ٹائم پہ آپ کے پاس آپ کی سیونگ کے طور پہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور آپ جا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ فلیکسیبلٹی اسٹیٹ لائف میں 1 سال کے اندر اندر پیمنٹ جمع کروانی ہے، اگر 1-2 مہینے اوپر بھی ہو گیا نا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ریجڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ کو فیور ہی کرتے ہیں۔
ایکسٹرا ٹائم بھی آپ کے Extra پاس time ہوتا ہے, مل جاتا رعایتی ہے. مدت گریس ہاں. پیریڈ ہوتا ہے. وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں جو آپ نے ایک سال میں پیمنٹ جمع کروانی ہے وہ اگر 12 مہینے میں بھی 14 مہینوں میں بھی کروا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فیور ہی ملتی ہے. کمیٹیز کے اندر تو آپ کے پاس لائبلٹی آپ نے ہر مہینے جمع کروانی ہے, اس میں آپ کے پاس 1 سال کا ٹائم ہے اور یہ آپ کی پاکٹ کے مطابق سیونگ ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے, آپ 10,000 کی 20,000 کی 50,000 کی جتنے کی پالیسی آپ لینا چاہتے ہیں اس کی آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملنی ہے فار یور فیوچر. اس کی وجہ یہ کہ آج کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ میری اگر بیٹی ہیں اور وہ 20 سال کی ہونے پہ جب ان کی شادی کا ٹائم آئے گا تب میرے پاس کیا حالات ہوں گے. تو میں نے یہ پالیسیز لی ہی صرف اپنی بیٹی کے اپنے بیٹے کی سینس آف سیکیورٹی کے لیے لیے, ان کے فیوچر کے لیے لیے, کل کو ان کے کام آ جائیں گے. مجھے آج کا نہیں پتا کہ میں آج ہوں کل نہیں, لیکن کم سے کم میری پیچھے فیملی سیکیور رہے گی اس سینس میں کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے اپنا گزارا کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کی بہتری کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ ہینڈسم اماؤنٹ مل جائے گی جس سے ان کا سرکل چلتا رہے گا. بالکل. تو آپ لائف سیکیورٹی کی بات کریں, آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, آپ آنے والے اپنے بچوں کے فیوچر کی بات کریں, کہیں نہ کہیں آپ کو انشورنسز فائدہ ہی دیتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جواز صاحب کہ ان تمام سینیریوز کے ساتھ اگر آپ پالیسی کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل بجٹ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا کمپلسری سیونگ کے لیے. بالکل ایسے کیونکہ ایک اسکیجول آپ کے سامنے ہے. اگر پالیسی کو آپ سائڈ پہ کر دیں تو آپ پھر فری ہیں, آپ پھر کریں نہ کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پالیسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پالیسی ایک دستور عمل ہے, ایک پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے, لائے عمل ہے, منصوبہ بندی ہے جس پہ کاربند رہتے ہوئے آپ ایک پیٹرن کے مطابق سیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اور وہ سیونگ آپ کا ایک ایسٹ بنتا ہے ایسے ہی. اور اس ایسٹ سے آپ کی وہ فیوچر نیڈز پوری ہو جاتی ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں. بالکل ایسے ہی. تو بہت شکریہ آپ جواز صاحب, آپ نے اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا. انشاءاللہ جناب ہم آپ کو بہتر سے بہتر خدمات دیتے رہیں گے. آپ کا شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.